اللہ 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 بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ آج کی ہماری 20ویں مجلس ہے۔ التحقیق یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کا پھر سے ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، ایک بہت ہی معروف اور مشہور واقعہ ہے، بلکہ معجزات نبویہ میں سے بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ جل جلالہ نے آپ کے ذریعے سے کروایا۔ وہ معجزہ ہے شق القمر، چاند کے ٹکڑے ہونا۔ یہ معجزہ مسلم ہے، محقق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ احادیث نبویہ کی مشہور اور معروف، اسی طریقے سے غیر معروف اور غیر مشہور کتابوں میں اس مضمون کی یعنی شق القمر کے تعلق سے بہت ساری روایات مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہیں، لیکن شق القمر والے معجزہ اور واقعے کے اندر ایک جز بہت سارے مقررین، واعظین، یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں، بلکہ بعض مفسرین نے اپنی کتب تفاسیر کے اندر ایک جز کو نقل کیا ہے، اور وہ جز شعراء حضرات کے کلام کے اندر بھی موجود ہے، ملتا ہے۔ وہ جز کیا ہے؟ اسی جز کی تحقیق آج کی اس مجلس میں پیش کرنی ہے۔ وہ جز ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، یہ معجزہ رونما ہو رہا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ چاند کی جانب کیا، اس سے پھر چاند کے ٹکڑے ہوئے۔ تو انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرنا، کیا یہ روایات میں موجود ہے یا نہیں؟ جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، یہاں تک کہ شعراء حضرات کے کلام میں اور مقررین اور واعظین کے وعظ اور تقاریر کے اندر یہ جز موجود ہے، ملتا ہے، بہت ہی کہا اور سنا جاتا ہے کہ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ تو اسی خاص جز کی یعنی اس معجزے اور واقعے کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کی جانب اشارہ کیا یا نہیں، یہ روایات میں موجود ہے یا نہیں، اس جز کی تحقیق آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، ہمارے زمانے کے ایک محدث ہیں، محقق زمانہ، حضرت شیخ العلامہ طلحہ منیار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے تعلق سے بہت ہی مفصل، محقق، مدلل اور مطول کلام پیش فرمایا ہے، تحقیق پیش فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی کتابیں ہیں احادیث نبویہ کی، اور جہاں جہاں شق القمر یعنی چاند کے ٹکڑے ہونا اس واقعے کو ذکر کیا گیا، بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، مسند احمد میں ہے، مسند ابو یعلا میں ہے، اور ان کے علاوہ بہت ساری احادیث کی کتابوں میں شق القمر کی روایات موجود ہیں، منقول ہیں، مکتوب ہے، لکھی ہوئی ہے۔ جب ان تمام روایات کو ایک ساتھ ہم جمع کرتے ہیں اور تتبع اور تحقیق کرتے ہیں، جستجو اور تلاش کرتے ہیں، تحقیق نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو تین چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز ان روایات سے یہ سامنے آتی ہے کہ بعض روایات میں صرف اور صرف نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شق القمر کے واقعہ اور معجزہ کا صرف اور صرف وقوع اور حصول ہے، صرف اس کا ذکر ہے کہ بھائی شق القمر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی تصرف کی، کسی کیفیت کی، کسی اشارے کی کوئی نسبت مذکور نہیں۔ تو پہلی چیز احادیث سے یہ پتہ چلتی ہے کہ بھائی ایسا واقعہ ہوا ہے جو مسلم ہے۔ ان روایات سے دوسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ مشرکین مکہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں
مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند کے ٹکڑے فرماتے ہیں۔ ان روایات میں اجمالاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چاند کے ٹکڑے کرنا یہ مذکور ہے۔ یہ دوسری چیز پتہ چلتی ہے۔ ان روایات سے تیسری چیز جو سامنے آتی ہے، جو ثابت ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ایسا مطالبہ اور درخواست کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت اور لاج رکھتے ہوئے چاند کے ٹکڑے فرماتے ہیں، جس کو اس زمانے کے سارے لوگ دیکھتے ہیں، پورا ہجوم اور پورا مجمع دیکھتا ہے۔ تو تیسری چیز یہاں پر یہ پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو 3 قسم کی روایات یا ان روایات میں 3 چیزیں ثابت ہوئی۔ پہلی چیز کہ صرف اور صرف کہ بھئی کسی زمانے میں یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا کہ اجمالاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ٹکڑے ہونے کی نسبت ہے۔ اور تیسری جو چیز ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ان تمام روایات میں کہیں پر بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انگلی سے اشارہ کرنا چاند کی جانب اور پھر چاند کے ٹکڑے ہونا یہ کسی روایات میں ملتا نہیں ہے۔ گویا یہ چیز اپنی طرف سے ایجاد کی ہوئی ہے اور یہ معروف اور مشہور ہو چکی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کسی چیز کا معروف ہو جانا، مشہور ہو جانا، یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل کے طور پر کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کی معتبر سند نہ ہو۔ حضرت فرماتے ہیں آگے کہ جب ہم نے چھانبین کی تحقیق کی تو پتہ یہ چلا، یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ انگلی سے اشارہ کرنے والی بات کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں، کسی صحیح روایت میں بھی نہیں۔ اگر کسی صحیح اور ضعیف روایت میں موجود ہوتی تو ہم اس کی طرف نسبت کرنے کی اجازت دے دیتے، کیونکہ نسبت جو ہو رہی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو رہی ہے، اور جو چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ہو تو وہاں سند کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے، چاہے وہ سند ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہاں پر تو کوئی ضعیف سند بھی موجود نہیں، کوئی صحیح روایت اور صحیح سند بھی موجود نہیں ہے، لہذا اس اشارے والے جز سے اپنے آپ کو ہم بچاویں۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ شق القمر، چاند کے ٹکڑے ہونے والی بات کو، اس واقعے کو نقل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر خاص اس جز کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کی جانب اشارہ کیا، پھر اس کے ٹکڑے ہوئے، یہ جز یہ منقول نہیں ہے۔ ہمیں تحقیق کرنے کے بعد یہ جز ہمیں کہیں پر نہیں ملا، یہ خاص جز ہماری نگاہ سے بہت دور ہے، لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس خاص جز کو بیان کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ معروف اور مشہور ہو جانا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ بعض حضرات ایسے بھی ہیں کہ اس واقعے کے اندر ایک جز کا اور اضافہ فرماتے ہیں۔ وہ یوں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب چاند کی جانب اشارہ کیا تو چاند بالکل آپ کے آنکھوں کے سامنے اور آپ کے چہرے انور کے سامنے آ گیا۔ آپ نے اپنی انگلی مبارکہ سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا آپ کی سیدھی آستین مبارکہ میں داخل ہوا، دوسرا ٹکڑا آپ کی بائیں آستین مبارکہ میں داخل ہوا، اور دونوں باہر نکل کر پھر سے آپ کے چہرے انور کے سامنے آئے اور دونوں جمع ہوئے، اور اس چاند نے اولاً اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور پھر تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی۔ یہ ایک جز یہ بھی اضافہ کرتے ہیں بعض مقررین حضرات۔ تو محترم ناظرین و سامعین کرام، اس جز کے بارے میں، اس اضافے کے بارے میں یہ دھیان رکھیں کہ یہ جز سراسر من گھڑت ہے، یہ اضافہ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک آدمی کا، حبیب ابن مالک سامی نامی ایک آدمی ہے، اس نے اپنی طرف سے اس کو گھڑا ہے، یہ خود ساختہ جز ہے، یہ بالکل بے تکا اور واہیات بات ہے، ایسا کوئی خاص اضافہ روایات احادیث میں مذکور نہیں ہے۔ لہذا آج کی اس مجلس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ شق القمر والے واقعہ اور معجزہ کو ہم اپنی مجالس میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن انگلی کے اشارے والی بات کو بیان کرنے سے اجتناب کریں، اور جو بعد میں بتلایا آخری جو خاص جز کہ چاند آپ کے آنکھوں کے سامنے، آپ کے چہرے کے سامنے آیا، پھر اس کے ٹکڑے ہوئے، پھر وہ آستین میں داخل ہوا، اس کو بالکل بیان کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے، بے تکا اور واہیات بات ہے، اس سے مکمل اجتناب اور احتیاط کیا جاوے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔